اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عهد الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین. جیسا کہ ہمارے درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے ابھی ہم سورہ نحل میں ہیں اور ابھی ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے لے کے آیت نمبر 100 کی تلاوت سماعت فرمائی ہے. تو میں چاہوں گا سورہ نحل کی تھوڑا بیک گراؤنڈ کو ہم ریمائنڈ کر لیں. سورہ نحل جو ہے اصل میں سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ زیادہ کیا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ نعمتوں کی سورہ. اور اس سورہ میں شروع کے جو حصے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے بیچ کے حصوں میں ہمارے مسلمان بھائی جو تھے جن کے اوپر کفار و مشرکین کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ کی آیتوں میں انہیں تسلی دی کہ تم صبر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی ہی تمہیں اچھا ٹھکانہ دے گا. اور اس کے بعد آخری کی جو آیتیں ہیں وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے کچھ احکام کے بارے میں بتاتا ہے جو ایک مسلمان کے لیے مسلمان کے طرز عمل میں اس کو فالو کرنا ایک دم ضروری ہے. اس کے بعد وہی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 90 میں کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیز کو کرنے کو اور 3 چیز سے بچنے کی حکم دیتے ہیں. تو ڈوز جو ہے، جو 3 ڈوز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، وہ کہتے ہیں بے شک اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ ہم انصاف کریں ایک دوسرے کے ساتھ، لین دین ہو یا کوئی بھی چیز ہو اس میں انصاف کرے، جن کا جو حق ہے وہ انہیں دے دے. اور اس کے بعد کہتے ہیں احسان کا بھی حکم دیا ہے کہ احسان جو ہے عدل یعنی انصاف سے ایک لیول اوپر کا چیز ہے یہ احسان. کیونکہ
عدل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جس کا حق جتنا جتنا تھا وہ آپ نے دے دیا. احسان میں کیا ہوتا ہے؟ احسان میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے آپ اس سے تھوڑا زیادہ اسے دے دیتے ہیں, اور اپنا جتنا حق ہے اس سے تھوڑا کم بھی آپ راضی ہو جاتے ہیں. تو یہ احسان ہے, یعنی کہ آپ نیک عمل کریں. عدل کیا کرتا ہے؟ عدل آپ کو جھگڑا لڑائی کیا کہتے ہیں ڈسسیٹسفیکشن سے بچا کے رکھتا ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم احسان کیا کرتا ہے؟ اسی معاشرے میں, اسی ماحول میں خوشحالی لاتا ہے اور ایک دوسرے سے شکر گزاری کا ماحول, ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم اللہ پاک دیتا ہے. تو یعنی کہ رشتہ داروں کے اوپر جو ہمارا حقوق ہے, ہمیں وہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حق ادا کرنے کی مطلب حکم دیتا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے پریوار میں کوئی غریب افراد ہیں تو ہم دیکھیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے انہیں, اس چیز سے ہم ان کو مطلب وہ چیز اویلیبل کر دیں. اور روایت میں یہ آتا ہے کہ پریوار کے غریب افراد کا سب سے پہلا حقوق پریوار کے امیر افراد پر ہے, اور پریوار کے امیر افراد کا پہلا حقوق پریوار کے غریب افراد پر ہے. یعنی کہ اگر آپ امیر ہیں تو پہلے اپنے غریب بھائی کو دیکھیں کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے, اس کے بعد آپ دوسرے پریوار فیملی ممبرس کو دیکھیں کہ اب ان کے حقوق کو ادا کریں. اور ہمارے غریب بھائی جو ہوتے پریوار کے, ان کا پہلا حقوق آتا امیر بھائی سے کہ ان کے پاس جو چیز ہے ان سے وہ مدد حاصل کرنے کے لیے وہ مطلب امید بھی رکھتے ہیں. اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو, جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اسے اللہ جانتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جو بھی عہد کرتے ہو یا پھر قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کو پورا کرو اور عہد اور معاہدہ کو بھی پورا کرو, جبکہ تم نے اللہ پاک کو گواہ بنا کر کے وہ قسم کھائی تھی, اس لیے تم اس کو پورا کرو اور اسے توڑو مت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار کر دیا تھا, اس جیسے نہ بن جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو, صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے. اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ جو یہ عورت ہے اور جس عورت نے اپنے سود کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ادھیر کر تار کر دیا تھا, یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کا مثال دے رہا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی, ایک دیوانی عورت تھی, وہ دن بھر بڑا محنت کر کے سود کاٹتی تھی اور شام ہوتے ہی وہ کیا کرتی تھی, اسے ادھیڑ کر مطلب بکھیر دیتی تھی. تو اس کی ہی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی قسم کھا کے, اللہ کی قسم کھا کے اس کو یوں نہ توڑ دیا کرو جس طرح سے وہ عورت سود کو ادھیڑ دیا کرتی تھی. اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے اوپر ملامت کر رہا ہے جو آج کے دور میں جس قسم سے مطلب بہت ہی زیادہ ایفیکٹ پہنچ رہا ہے. آج کے دور میں بڑے لوگ بھی اس قسم کو مطلب اس طرح سے قسم کو توڑتے ہیں. آج جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک قوم کے بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں دوسرے لیڈر سے معاہدہ کرتے ہیں, ایک وقت میں وہ معاہدہ کرتے ہیں اور دوسرے وقت میں جا کے اس معاہدہ کو یا تو اعلانیہ طور پہ توڑ دیتے ہیں یا پھر پردے کے ساتھ اس معاہدے میں جو کی گئی مطلب ٹریٹی وغیرہ تھی اس کو مطلب وہ پردے کے ساتھ وہ اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تاکہ ان کی قوم کو فائدہ پہنچے. اپنی قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس طرح کی خلاف ورزی کرنے سے ان کی قوم کی طرف سے بھی ان کو پازیٹیو رسپانس ملتا ہے کیونکہ قوم کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بلکہ اس لیڈر پہ ملامت کرنے کی جگہ قوم بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کی پیٹھ کو ٹھوکی جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ معاہدہ بول کے جو چیز ہے, یہ معاہدہ کے ذریعے سے ہم ایک افراد کو اور اس کی قوم کی دیانت داری کو اور اس کی آنیسٹی کو اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ چیک کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتا دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دن کا پیرو بنا دیتا, لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے. یہاں اللہ کیا کہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ میں یعنی ایک ہی امت میں بنا دیتا, اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اس کے طلبگار ہوتے ہیں. اللہ پاک کے لیے ممکن ہے کہ اللہ چاہے تو سارے انسان کو دنیا کے تمام انسان کو مومن کر دے, لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں میں بس اسی کو ہدایت دیتا ہوں جو ہدایت کا طلب کرتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے اندر چینجنگز آئے, جو برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اسی کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور جو لوگ اپنے اندر چینجنگز لانا نہیں چاہتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کو دنیاوی چیز کو ہی زیادہ اٹریکٹیو بنا دیتا ہے, بری چیز کو ہی اس کی نظر میں زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پوچھ سکے, تم سے ضرور پوچھا جائے گا تم جو بھی عمل کرتے ہو. ہم یہ آیت ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم نے جو ذرہ برابر بھی اگر اچھائی کی ہے تو تمہیں وہ چیز دکھائی جائے گی, اور اگر تم نے ذرہ برابر بھی کوئی بدی کی کام کی ہے تو تمہیں وہ چیز بھی دکھائی جائے گی. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی کہتا ہے اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی یعنی پوچھا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے, پھر تمہیں اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا. اللہ اکبر. یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کہی ہے یہ بہت ہی زیادہ مطلب دھیان میں دینے والی بات ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں یہاں پہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ جس کے نتیجے سے کسی اور کے پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے. یہاں ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ کوئی شخص جو اسلام سے یعنی کہ اٹریکٹ ہو گیا ہے, اس اسلام کی ساری چیزیں اچھی لگنے لگی, اسلام میں ہر چیز اس کو پسند آ رہی ہے, اسلام یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے, وہ پورا مطلب اسلام میں آنے ہی والا ہے کہ اب ہماری مطلب مس بیہیو کی وجہ سے, ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے اس شخص کو پھر واپس اسلام مطلب وہ اسلام اب چھوڑ دیتا. جہاں وہ شخص انٹر ہونے والا تھا اسلام میں, ہماری مس بیہیو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اب گھوم جاتا ہے اسلام سے, یعنی کہ وہ اب فرق ہی نہیں دیکھتا کفار و مشرکین میں اور ہمارے اندر ہمارے اخلاق کے اندر. جب وہ فرق ہی نہیں دیکھتا تو واپس جہاں سے آنا چاہتا تھا اس جگہ میں وہ واپس جب وہیں گھوم کے چل جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے یعنی آتے آتے رک جائے, پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا. یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری بھی مس بیہیو کی وجہ سے, کیا ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے بھی کسی کے اوپر رانگ امپیکٹ تو نہیں پڑ رہا. اسلام غلط ہے, اسلام ایسے ہی ہے بول کے تو یہ نہیں پڑ رہا, اور آج یہ ہو رہا ہے. ہم مسلمان اسلام کو اچھے سے سو نہیں کر پا رہے ہیں, تو آج ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو لگتا ہے اسلام بول کے چیز ہی گندا ہے, اسلام بول کے اسلام میں کوئی چیز ہی مطلب طور طریقہ ہی نہیں ہے ان کے اندر. کہیں بھی جاؤ تو بد اخلاقی کرتے ہیں, یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, بے ایمان ہے. اکثر آج ہمیں تو مسلمان کو بے ایمان بول کے زیادہ پہچانتے ہیں لوگ. تو اس طرح کا ہم اپنے آپ کو مطلب سو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کوئی آتے آتے بھی رہ جائے اسی جگہ پہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. اور اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو، اگر تم حقیقت سمجھو تو جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. یا اللہ پاک کہتا ہے کہ تم نے جو اللہ سے عہد کی ہے اس کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچ ڈالو. یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کچھ عہد کر لیتے ہیں اور وہ عہد کرنے کے بعد ہمیں فزیکلی طور پہ کوئی چیز لگتا ہے کہ وہ زیادہ امپورٹنٹ دکھ رہا ہوتا ہے اور زیادہ فائدے مند دکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تو دنیا اور دنیا جہان میں تمام جتنی بھی چیزیں وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو فزیکلی ہمیں لگ سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدے مند ہے، پر ایگزیکٹلی وہ ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہمارے لیے اجر رکھا ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے معیدکم یفدو وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی ہے. یہ مطلب ہم سارے لوگوں کو معلوم ہے ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ سارے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے ہماری تبھی تک یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. جیسے ہی سانس رکتی ہے ہماری آنکھ بند ہوتا ہے ہمارا تو ہمارے پاس جو بھی چیز میسر ہے اس دنیا میں سارا چیز ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کے بارے میں معلوم چلتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اجر تمہارے بہترین عمل کے حساب سے دیں گے. دیکھیے عمل جو ہوتا ہے، ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ہر اعمال بڑے نہیں ہوتے، کچھ اعمال چھوٹے ہوتے، کچھ اعمال بڑے ہوتے، کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ کم اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے عمل کے حساب سے تمہیں اجر نہیں دیں گے، ہم تمہارے اچھے جو اعمال ہیں، جو تمہارے بڑے اعمال ہیں، ہم اس کے حساب سے تمہیں اجر دیں گے. ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور ادا کریں گے. اس کے بعد اللہ پاک کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور ادا کریں گے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وہ مسلمان، ہر وہ کافر اور ہر وہ کمزور ایمان والے انسان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین پہ چلنے سے ہماری آخرت تو ضرور بن جاتی ہے، بے شک بن جاتی ہے، پر ہماری دنیا بگڑ جاتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ریپلائی میں کیا کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی موت کی بات کا وقت نہیں کرا اللہ پاک، پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی کہ اگر آپ مومن ہیں اور آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، آپ اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پاکیزہ زندگی دیں گے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مومن مرد اور عورتوں کو بھلے ہی کھانے کو سوکھی روٹی ملے انہیں، لیکن انہیں زندگی میں ایک سکون کی زندگی دیتی ہے، ان کے قلب میں سکون دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو کہ اچھے سے اچھے کروڑ پتی محل میں رہنے والوں کو نہیں ملتا. تو اگر یہی اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پاکیزہ زندگی کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں پاکیزہ زندگی دے گا اور ہمارے قلب کو سکون دے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور ادا کریں گے. یعنی اس سے پہلے جو آیت میں اللہ نے کہا تھا بہترین اعمال کے مطابق اجر دیں گے، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی انکلوڈ کیا ہے. اس کے بعد اللہ پاک کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. دیکھیے اوپر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں، اپنی ہدایت کے بارے میں انکلوڈ کیا تھا، تو اسی طرح سے اللہ جیسے کہ ہمیں نیک کام کرنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی خلل پہنچاتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے. شیطان ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جب بھی قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس شیطان مردود سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لو، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولو اور اللہ سے اس کی پناہ مانگ لو، شیطان مردود سے پناہ مانگ لو، شیطان مردود کی پناہ مانگ لو تاکہ وہ تمہیں ڈسٹریکٹ نہ کر سکے قرآن پڑھنے وقت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میسج ہمیں پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو ہدایت دی ہے ہمیں، وہ پڑھتے وقت وہ تمہارے مطلب غلط وسوسے نہ ڈالے ذہن میں، تمہیں ڈسٹریکٹ نہ کرے، اس لیے تم شیطان مردود سے پناہ مانگ کر کے قرآن کی تلاوت کرو۔ اور یہ بس قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں، اگر اس سے ہم یہ کریں تو ہم کوئی بھی اگر نیک عمل کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور شیطان مردود کی پناہ مانگ لیں، تاکہ انشاءاللہ اس میں ہمیں بھی فائدہ ہوگی، تاکہ ہم شیطان کی ڈسٹریکشن سے، شیطان کی وسوسوں سے بچیں، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا ہمیں۔ اس کے بعد اللہ پاک کہتا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں، یعنی شیطان کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل اللہ پہ فل توکل ہے ہمارا، تو شیطان کبھی بھی، شیطان کا بس ہمارے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں، یعنی کہ شیطان کا بس ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اب شیطان کو دوست ہم کیسے بناتے ہیں؟ اللہ کے احکام کا جب ہم انکار کریں گے، جب ہم شریعت کو انکار کریں گے، اللہ کی دی ہوئی گائیڈ لائن سے ہٹ کے چلیں گے ہم، تو ہم شیطان کو دوست بنائیں گے۔ ہم برے کام کریں گے تو ہم شیطان کو دوست بنائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے، یعنی اللہ کے ساتھ جو بھی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو انکلوڈ کرتا ہے اپنی عبادت میں، یا کسی کو معبود مانتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کے لیول پہ کمپیٹ کرتا ہے، تو وہ لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور شیطان ایسے ہی لوگوں پر اپنا بس چلاتا ہے، اور شیطان کا کنٹرول ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی تھا جو ہم نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق دے، آمین، اور ہر وہ بد کام سے بچنے کی توفیق دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔